سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب، کیا مفتاح صاحب کے بس کا کام نہیں جو انہیں واپس بلایا جا رہا ہے یا واپس لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ دو الگ الگ معاملہ ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس لیے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی وجہ سے تو باہر گئے نہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اب جو حالات تبدیل ہوئے ہیں اور نیب کے قوانین میں بھی ترامیم ہو چکی ہیں، نرمی آئی ہے۔ ہاں، تو وہ اصل میں جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان کے خلاف ایک ریفرنس چل رہا ہے احتساب عدالت، جی، وہ ہے ایسٹس بیونڈ مینس۔ بالکل۔ اچھا، ان کو کوئی سزا نہیں ہوئی، اور ان کے جو وکیل ہیں، جزوی طور پر وکیل رہے میرے خیال امجد پرویز صاحب، ان سے میں نے پوچھا تو نیب نے ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری نہیں کیے۔ جب وہ ریفرنس پیش ہوا تو اس میں اسحاق ڈار صاحب حاضر نہیں ہوئے، وہاں عدالت میں پیش نہیں ہوئے، وہ بیرون ملک چلے گئے اور کہا گیا کہ ان کی کمر میں تکلیف ہے۔ 2017 ہاں جی، علاج کی غرض سے بظاہر وہ چلے گئے۔ اب عدالت میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مفرور قرار دے دیا گیا، جی ہاں، اور ریفرنس کی کارروائی جو ہے وہ بھی آگے نہیں بڑھ سکی۔ جی ہاں، تو اب اگر وہ آنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ میرا خیال ایک حفاظتی ضمانت شاید لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے کہ وہ آ رہے ہیں واپس، تو ان کو عدالت میں پیش ہونے تک گرفتار نہ کیا جائے۔ تو وہ عدالت میں پیش ہوں گے، احتساب عدالت میں، اور پھر اس کے بعد ان کا جو مقدمہ ہے وہ اس کا سامنا کریں گے، اور سینٹ کی ان کی جو سیٹ ہے وہ ابھی تک برقرار ہے۔ جی، اس پر عامر سعید عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں، ان کو ہم نے لائن پہ لیا۔ وہ ختم نہیں ہوئی، اظہر صاحب کو لندن سے زحمت دی ہوئی ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کی حکومت میں کوشش ہوئی جی، اس میں قانون سازی بھی غالباً ہوئی تھی، اور پھر ہوئی، لیکن وہ اس میں کچھ ہوتا، یعنی وہ ابھی تک وہ نشست جو ہے ان کے پاس موجود ہے، تو وہ اس کا حلف بھی اٹھا سکتے ہیں، تو سینیٹر بن جائیں گے اور پھر اپنے فرائض ادا کر سکیں گے۔ تو پھر یہ سینیریو بعد میں رکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ واپس آتے ہیں بطور وزیر خزانہ، اگر آ کے چارج سنبھالتے ہیں تو پھر کیا فرق پڑے گا اور کیا ضرورت ان کی محسوس کی جا رہی ہے؟ لیکن پہلے چونکہ اپنے نکتہ اٹھایا بڑا اہم، کیونکہ آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں اسد عمر صاحب وزیر خزانہ ہوئے، جی، پھر وہ پھر حفیظ شیخ صاحب ہوئے، پھر شوکت ترین پھر نہیں، پھر بیچ میں ہمارے حماد اظہر صاحب بھی مختصر مدت کے لیے، پتہ نہیں 1 یا 2 یا 4 دن کے لیے، اس کے بعد شوکت ترین صاحب ہوئے۔ تو وزارت خزانہ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے سپرد کی جا سکتی ہے، اور ان کی شہرت بھی ہے، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی شہرت ہے، اور انہوں نے جو ایٹمی دھماکوں کے بعد جبکہ ڈالر جو تھا وہ بے قابو ہو رہا تھا، اس وقت اس کو قابو کیا تھا۔ اب دیکھنا ہوگا اس اور صورتحال پھر جب میں وہ کون نواز سے شریف صاحب کا دور آیا تو آئی ایم ایف کا پروگرام بھی کیا اور انفلیشن کو بھی قابو کیا۔ یہ ایک بڑا کمال ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل کیا، سارے اس کے شرائط بھی مانی، اور مہنگائی جو ہے وہ بھی نہیں ہوئی، اس کو بھی قابو پایا۔ تو بہرحال اب حالات مشکل ہے پہلے کے مقابلے میں، دیکھنا ہوگا نا کہ اب کون سے چمتکار کرتے ہیں۔ دیکھیں جب بھی ہوگا تو بہرحال واپس تشریف لاتے ہیں تو خوش آمدید، ہمیں بڑی خوشی ہوگی، ہمارا ان سے ایک بڑا اچھا تعلق ہے، اور بڑے محنتی شخص ہیں، بڑے یعنی نماز اور عبادت گزار ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، پابند صوم و صلاۃ ہیں، اور حضرت سید علی حجویری جو ہے ان کے مزار سے ان کو ایک خصوصی تعلق ہے، ان کی کمپنی کا نام بھی ان کے نام پر حجویری تھا۔ چلے، میں آپ کو اسلام آباد لیے چاہ رہا ہوں، پھر لندن بیک وقت۔ لندن سے ہمیں ساتھ دے رہے ہیں جناب اظہر جاوید صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پلان کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے، کیا واقعی نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ جائیں؟ اور اسلام آباد سے جولائی کے وقت میں سنا ہے میں نے، ٹھیک